اس بل کا کچھ تعلق ہے ہم جنس پرستی سے یا سیم سیکس میرجز یعنی لڑکے کی لڑکے کی شادی؟ السلام علیکم جی، پچھلے کچھ دن سے یہ باتیں یہ پوسٹیں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی اب ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت مل گئی ہے اور پاکستان میں لڑکا لڑکے سے اور لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے۔ اس کا بل قومی اسمبلی میں پاس ہو گیا۔ یہ باتیں جس بل کو لے کے کی جا رہی ہیں وہ بل ہے جی ٹرانسجینڈر بل۔ یہ بل پیش کرنے والوں کا کیا موقف ہے؟ در حقیقت یہ بل ہے کیا اور اس پہ اعتراضات جو لوگ کر رہے ہیں وہ کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ کیا واقعی اس بل کا کچھ تعلق ہے ہم جنس پرستی سے یا سیم سیکس میرجز یعنی لڑکے کی لڑکے کی شادی سے اور لڑکی کی لڑکے کی شادی سے؟ اس بل کو پیش کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ بل مخنث یعنی وہ لوگ جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں یا خواجہ سرا کہہ لیں یا خسرا کہہ لیں، پتہ نہیں یہ لفظ مناسب ہیں یا نہیں، بہرحال جو تیسری جنس ہے یا شیمیل ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے۔ اور واقعتاً اگر آپ اس بل کو پڑھیں، اس بل کے 21 نکات ہیں، اگر آپ اس بل کو پڑھیں تو صرف پوائنٹ نمبر 2 جو ہے اس کو چھوڑ کے باقی سارا بل ان کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 پہ تو ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں، باقی پوائنٹ وہی کامن ہے جو ہر انسان کا حق ہے اور بلا شبہ وہ ان کا بھی حق ہے، یعنی شیمیلز کا یا جو خواجہ سرا ہیں ان کا بھی بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسا کہ ان کے لیے الگ جیل ہوں، انہیں کوئی ہراساں نہ کرے، ان پہ تشدد نہ کیا جائے، تعلیم ان کا حق ہے، روزگار کے ان کو مواقع دیے، پروٹیکشن سینٹر ان کے لیے بنائے جائیں اور ان کو جو ہے وہ حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ اس کے علاوہ تعلیم جو ہے وہ ان کا حق ہے، وراثت میں حصہ ایک بہت اہم ہے، ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی کی اولاد تو ہوتی ہیں، بھلے وہ مرد نہیں ہے بھلے وہ عورت نہیں ہے، مگر کیا اس بل کا واقعی تعلق ہے ایسی کسی بات سے یعنی سیم سیکس میرجز سے یا ہم جنس پرستی سے؟ اس بل کا پوائنٹ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان جا کے نادرا میں یہ کہہ دے کہ میں پیدائشی طور پہ جس جنس میں پیدا ہوا تھا اب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میں نہیں ہوں، یعنی ایک مرد جا کے کہہ دے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں مرد نہیں ہوں، تو نادرا اس بات کی پابند ہوگا کہ وہ اس کو تبدیل کر دے۔ یعنی اگر مرد جا کے کہہ دے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں لڑکی ہوں تو نادرا جو ہے وہ اس کو لڑکی لکھ دے گی، اور اگر کوئی لڑکی جا کے کہہ دے کہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں مرد ہوں تو وہ جو ہے نادرا اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ اب اس میں قباحت کیا ہے اور اس کا سیم سیکس میرجز سے تعلق کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی تعلق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل تعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں دنیا بھر میں بہت سے بلکہ اکثریت ممالک میں ابھی ایسا کوئی قانون نہیں بنا، اور پاکستان جو ہے وہ ایڈوانس چل رہا ہے اس معاملے میں۔ باقی سب معاملات میں قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، کوئی حقوق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مگر اس معاملے میں ایڈوانس ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ برطانیہ میں اگر ہم برطانیہ کی مثال لیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپلیکیشن دیتا ہے کہ میں اپنا جنس میں تبدیل کر رہا ہوں، کسی اس کے اندر کوئی کیمیکل ری ایکشنز ہو رہے ہیں یا کچھ جو ہارمونز چینجز ہو رہے ہیں یا جو بھی ہے، تو اس کو 2 سال تک کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ 2 سال تک کا اس کا طبی معائنہ ہوگا، یعنی ڈاکٹرز اس کی نگرانی کریں گے کہ واقعی تبدیل ہو رہا ہے، یعنی اس طرز کا وہاں پہ ہے قانون ہے کہ کم از کم اس میں 2 سال لگے۔ اب یہاں پہ کوئی بھی شخص اپنے جذبات یا اپنے احساسات کی بنیاد پہ جا کے کہہ دے تو یہاں تو ہزاروں لوگ مرد ہیں جو لڑکیاں بننا چاہتے ہیں، مطلب وہ فزیکلی بالکل مرد ہیں، مکمل ہیں، صحت کے حوالے سے بھی ٹھیک ہیں، مگر ان کی یہ خواہش ہے یا ان کا مزاج ایسا بن گیا یا ان کا رویہ ایسا بن گیا۔ اب کسی کے رویے یا مزاج کے طور پہ تو اس کے نہیں، اس طرح لڑکیاں ہیں بہت سی، وہ مزاجن جو ہیں وہ مرد ہیں، وہ مرد بننا چاہتی ہیں، اس کی وجوہات بھی ہیں بہت ساری، ظاہر ہے اگنورنس ہے، عورتوں کے حقوق نہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے ایک تو اس کا مذہبی پہلو ہے، ظاہر ہے کہ ایک مرد جا کے اپنے آپ کو عورت لکھوا لیتا ہے، وہ ہے مرد اور وہ خواتین میں جا کے بیٹھنا چاہے گا، جہاں خواتین جس لائن میں لگی ہیں وہاں جا کے وہ کھڑا ہونا چاہے گا، تو ظاہر ہے کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا۔ ایک عورت ہے وہ کہتی ہے جی کہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں مرد ہوں، میں پیدائشی طور پہ تو عورت تھی اس لیے میری جنس عورت لکھی گئی تھی، مگر میں محسوس کرتی ہوں کہ میں مرد ہوں، لہٰذا میں مردوں میں اس کا اگر وہ نادرا میں جاتی ہے وہاں اس کا جنس چینج ہو جاتا ہے، وہ مردوں میں جانا چاہتی ہے، تو کیا اس کے گھر والے، اس کے جو فیملی والے ہیں وہ اسے اجازت دیں گے یا کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ ظاہر ہے بالکل نہیں دیتا۔ اب اس کا میرج سے کیا تعلق ہے، یعنی سیم سیکس میرج سے یا ہم جنس پرستی سے کیا تعلق ہے؟ تو بہت ہی گہرا تعلق ہے، براہ راست اگر نہیں تو کم از کم بالواسطہ اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے وہ جا کے کہتا ہے جی کہ یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں
عورت ہوں اور نادرا اس کی شناختی کارڈ تبدیل کر دیتی ہے، تو ایک عورت کو کسی جو قانوناً عورت ہو گیا، گیٹ اپ تو ذرا چینج کرتے ہیں لوگ، آپ بھی کرتے ہیں، مگر کوئی قانوناً عورت ہو گیا، اس کو کسی دوسرے مرد سے شادی کرنے سے کوئی روک سکے گا؟ در حقیقت تو وہ مرد ہے مگر قانوناً وہ عورت ہو گئی. یا کوئی لڑکی جا کے مرد لکھوا لیتی ہے اور قانوناً وہ مرد ہو جاتی ہے، اس کے ڈاکومنٹس مرد ہو جاتے ہیں مگر ہے وہ عورت، تو اس کو کسی دوسری عورت سے شادی کرنے سے کوئی روک سکے گا؟ کیونکہ اس کے پاس ڈاکومنٹس، اس کے پاس شناختی کارڈ تو قانون مرد کا ہوگا. اس میں یہ کچھ مزید ہو سکتا ہے جی کہ اس طرح سے تبدیلی ہو کہ لکھا جائے کہ مرد مگر مطلب ان بریکٹ یہ ہو کہ یہ تھا اور شادی مطلب، مگر اتنی اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس ایک پوائنٹ کو چھوڑ کے باقی سب حقوق آپ لائیں، آپ ضرور لائیں، اور بالکل ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان کا بالکل جس طرح کسی بھی مرد یا عورت کا حق ہے، عزت حق ہے، وراثت میں حصہ حق ہے. اب اگر وراثت کسی کی بات کریں جی، یہ کنفیوژن ہے کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، تو ظاہر ہے جو بھی ہیں وہ اگر مرد محسوس کر رہے ہیں، مطلب ان کا جو ملان ہے وہ مردانہ ہے، تو وہ مرد کے حصہ. اگر یہ نہیں ثابت بھی ہوتا تو ان کو ایک ایوریج حصہ نکال کے دیا جا سکتا ہے، قانون بنایا جا سکتا ہے. مگر ایک اچھا بل جس میں باقی حوالوں سے تو قانون تھے، باقی والوں سے تو حقوق کی بات تھی، مگر اس کو ایک متنازع پوائنٹ ڈال کے ظاہر ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ کچھ بددیانتی ہے. میں سازشی تھیوریوں پہ یا ان باتوں پہ یقین تو نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے ممالک میں بھی پاس نہیں ہوا اور یہاں پہ اس طرح سے پاس ہوا. 2018 میں یہ پیش ہوا تھا، ابھی کی بات نہیں ہے، مگر اب اس میں ترمیم کی جا رہی ہے. بہرحال جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر ہیں، وہ اس کو وفاقی شرعی عدالت میں لے کے گئے ہیں. امید ہے یہ پاس نہیں ہونا چاہیے. اور اگر میری رائے پوچھی جائے تو یہ جو ہے کہ جی کوئی بھی انسان اپنے احساسات کی بنیاد پہ جا کے کہہ سکتا ہے جی کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں عورت ہوں جبکہ پیدائشی طور پہ میں مرد تھا، یا مجھے مرد دیکھ کے تو لکھ دیا گیا تھا لیکن میں در حقیقت نہیں تھا. تو اس کے لیے میڈیکل چیک اپ کی شرط رکھی جا سکتی ہے. میڈیکل سائنس ترقی کر گئی ہے. اس کے باوجود مسائل تو بہرحال رہیں گے. کوئی واقعتاً حقیقتاً بھی لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، لوگوں کا جنس ہو جاتا ہے دنیا میں، بہت ریئر ہے مگر ہو رہا ہے. کوئی واقعتاً ہو جاتا ہے اور جا کے وہ چینج کروا لیتا ہے میڈیکل چیک اپ سب کے بغیر. اس کے باوجود بھی مسائل تو ظاہر رہیں گے، خاندان والے تو اسے اس نئی صورت میں، لیکن اگر کوئی واقعتاً تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کا قصور تو نہیں ہے. اس کے لیے تو پھر کچھ نہ کچھ تو قانون ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضابطہ تو ہونا چاہیے. مگر یوں کوئی اپنے احساسات کی بنیاد پہ جا کے نادرا کو کہہ دے اور تبدیل کروا لے تو یہ تو ایک بگاڑ والی بات ہے، سراسر بگاڑ والی بات ہے. امید ہے جی یہ پاس نہیں ہوگا، یا کم از کم اس پوائنٹ کو نکالنے کے بعد ہی مکمل طور پہ یہ قانون کا حصہ بنے گا. میں اور آپ اگر اتنی بات سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا یہ بگاڑ پیدا کر سکتا ہے تو جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں کم از کم انہیں اتنا شعور ضرور ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی. اللہ حافظ.